موجود ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو آپ نے عرش کی پنڈلی پر لکھا ہوا دیکھا، اور جنت میں ہر جگہ پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نام سے ملا ہوا لکھا دیکھا۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو آپ نے عرش کی پنڈلی پر دیکھا تو اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، اور جنت میں ہر جگہ پہ آپ نے اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اب آپ خود باشعور ہیں، آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کو مسجد میں ایک نام ملتا ہے، ہر جگہ وہی نام ملتا ہے، آپ کہیں گے کہ آپ کے اندر یہ ایک فکر پیدا ہوگی، سوچ پیدا ہوگی کہ میں پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے؟ ظاہر ہے جس کا ہر جگہ نام ہے یہ کتنی شان والا ہے، اور جس کا گھر ہے اس نے اس کو لگایا ہوا ہے تو اس کے ہاں کتنا مقام ہے، اس کا کتنا مرتبہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب نکلتے ہیں جنت سے تو وہ عرش کے پاؤں پہ بھی نام دیکھتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کی ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو یہ تڑپ پیدا ہوگی میں پوچھوں تو صحیح یہ اتنا اعلیٰ کون ہے، اتنا شرف والا کون ہے؟ تو کہا فقال یا ربی، اے میرے رب ہذا محمد من ہوا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ جدھر دیکھتا ہوں ان کا نام نظر آتا ہے، یہ کون ہے؟ تو فقال اللہ سے فرمایا ھذا ولدک الذی لولاه ما خلقتک، آدم یہ تیرا بیٹا ہے، اگر یہ نہ ہوتا میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اب یہ ہے حدیث بات، آدم یہ تیرا ہی بیٹا ہے اور اگر یہ نہ ہوتا میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ فقال یا رب بحرمت ھذا الولد ارحم ھذا الوالد فنودی یا آدم، کہا اے رب اس بچے کی ادب کی وجہ سے، جو میرا بیٹا بعد میں ہونے والا ہے بشری اعتبار سے، اس بیٹے کی وجہ سے اس کے باپ پہ رحم فرما، ان سے جو لغزش ہوئی وہ معاف فرما دے، رحم فرما۔ فنودیا، ندا کی گئی، اے آدم اگر تو تشفعت الینا بمحمد فی آل السماوات والارض لشفعناک، اے آدم تو نے تو صرف اپنی سفارش کے لیے ان کو پیش کیا ہے، اگر میرے یار کو زمین و آسمان والوں کے لیے سفارش کے لیے پیش کر دیتا میں سب کی سفارش قبول کر لیتا۔ یہ ہیں اگر وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا آدم علیہ السلام سے پہلے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما اقترف آدم الخطیہ، جب آدم علیہ السلام نے اپنی خطیہ یعنی اپنی لغزش کا اعتراف کیا، مالک مجھ سے بھول ہو گئی، بھول چوک مجھ سے بھول ہو گئی، ادب رہے گا، نبی کے متعلق گناہ کی نسبت کبھی بھی سوچ کے بھی نہیں کرنی، خطا لغزش ہو گئی تو وہ ایک ادا تھی۔ کہا یا ربی اسألک بحق محمد، اے مالک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری بخشی فرما دے، مجھے بخش دے۔ کہا آدم کیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا؟ میں نے تو انہیں پیدا نہیں کیا، میں نے انہیں یعنی جسمانی طور پر ان کی تو پیدائش نہیں ہوئی، میں نے پیدا نہیں کیا۔ کہا کہ اس لیے کیا مالک لما خلقتنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی کا، اور اپنی روح سے مجھ میں پھونکا، تو جب تم نے روح مجھ میں پھونکی، رفعت راسی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، وفرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت، بس میں جان گیا جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے اس سے زیادہ محبوب کوئی بھی نہیں ہے، جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے میں جان گیا تیرے نزدیک اس سے زیادہ پیاری مخلوق کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ تو جب میں نے پہچان لیا تو اللہ پاک میں فقال اللہ تعالی، اللہ پاک صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا ہے، انہ لأحب الخلق الیہ، ساری مخلوق کے مجھے یہی پیارا سب سے پیارا ہے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت جس ذات سے ہے وہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ، جب تو نے مجھے ان کا حق دے کے سوال کیا ہے، جب تو نے ان کے صدقے مجھ سے مانگا ہے، قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، میں نے تیری لغزش بخش دی ہے،
معاف کرتی ہے، ولولا محمد ما خلقتک، اگر یہ محمد نہ ہوتے تو آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ ایسے دنیا اعلیٰ حضرت کہہ رہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زما تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، ولایت کل، سیادت کل، امارت کل، امامت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ خلیل و نجی، یہ صفی و مسیح سارے تمہارے لیے۔ یہ ایسے نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ توحید بیان کرو، اللہ خالق ہے اور وہ قادر ہے کہ حضور کے نور کو پیدا فرمائے، حضور کے نور کو پیدا فرمائے اور اس نور کے جلوے سے سب کچھ پیدا فرمائے۔ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی قدرت کو ماننے والے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ اگر ایسے کہ اللہ عاجز آ جاتا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کیسے بنا دیا، کیسے نور سے ایسے بن گیا۔ ہم نے کہا چپ کر، کیسوں کے کلمے پڑھنے والے، ہم نے کیسے کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے خالق کائنات کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ ہر شے پہ قادر ہے اور اس نے اپنے محبوب کی زبان پہ محبوب کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ ایک کتاب نہیں، کتنی کتابوں میں آیا ہے۔ میں جو آپ کے سامنے ابھی بات رکھ رہا ہوں ذرا توجہ سے سننا کہ حافظ جبریل عن نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ربک یقول ان کنت اتخذت ابراہیم ابراہیم خلیلا۔ جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے محبوب ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا، اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے تو فقط اتخذتک حبیبا، تجھے تو میں نے حبیب بنایا ہے۔ یہ آپ کے جملے میں وہ مزہ نہیں آیا، شاید ابھی بھی آپ جو ہے نا کوئی 2 سال لگیں گے کہ 12 ربیع النور کی تیاری ہوگی آپ کی، پتہ نہیں کیا بڑی شان ہوگی، بڑی شان ہوگی۔ آپ یہ علماء سے دوری کی وجہ بھی ہوتی ہے اور حضور سے دوری کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا میں نے جملہ بولا لیکن آپ کے منہ سے، میں تو مطالبہ بھی نہیں کرتا لیکن آپ کے منہ سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی کہ بات کتنی بڑی ہے۔ کبھی آپ غور کرو نا تو عرش پہ پہنچ جاؤ، کدھر پہنچو، انداز کو دیکھو نا، جبریل حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے حضور کو کچھ ہوا ہے، اس لیے اللہ پاک اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ جبریل جاؤ میرے یار سے جا کے کہو میرے محبوب اگر ابراہیم نو خلیل بنایا ہے تو انہوں نے حبیب بنایا ہے نا۔ آپ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خلیل اور حبیب میں کتنا فرق ہے۔ خلیل دوستی کرتا ہے اور حبیب سے کی جاتی ہے، حبیب سے یہی وجہ ہے کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ صحابہ نے ایک حلقہ بنایا ہے اور اس حلقے میں بیٹھ کر صحابہ کا ذکر فرمایا ہے، انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ محفل لگی ہوئی تھی، وہ ابراہیم کا بھی ذکر اور آدم علیہ السلام کا بھی ذکر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بھی ذکر، عیسیٰ روح اللہ کا بھی ذکر، اور ذکر بھی کرتے، ان کی شانیں بھی بیان کرتے، وہ خوش بھی ہوتے، تعجب بھی کرتے۔ حضور آگے، حضور تشریف لائے، آپ میں نے سن لیا جو نبیوں کی شانیں بیان کر رہے تھے۔ پتا چلا نبیوں کی شانیں بیان کرنا سنت صحابہ بھی ہے اور اس کو سننا سنت آمنہ کے لال کی بھی ہے، اور پھر اس پہ خوش ہونا اور یہ محفل سجانا اب حضور کو کتنی پسند ہے۔ میں نے سن لیا، تمہارا تعجب بھی سن لیا، بالکل تم نے صحیح کہا ہے، آدم صفی اللہ ہے وہ اسی طرح ہے، اور تم نے صحیح کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے بالکل اسی طرح ہے، اور تم نے صحیح کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے ایسے ہی ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، صحابہ یہ سارے شان والے ہیں۔ آنا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ، خبردار اب توجہ میری طرف کرو، پہلے تو ان کی طرف کر رہے تھے جنہیں رب نے مجھ سے دیا ہے، اب میری طرف آؤ، میں تو رب کا مقصود ایک ہی ہوں اور میں ہی وہ ہوں جس کے صدقے سب کچھ ملا ہے۔ وہ خلیل ہے، وہ صفی ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ کلیم اللہ ہے، اور صحابہ میں حبیب اللہ ہوں۔ مجھے اللہ نے حبیب بنایا ہے۔ کہا محبوب اگر ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، آپ کو اپنا۔ جب یہ کہا وما خلقت خلقا اکرم علی منک ولقد خلقت الدنیا واہلها لاعرفهم کرامتک ومنزلتک عندک، کہا محبوب میں نے تجھے ساری مخلوق میں اپنے پاس عزت والا بنایا ہے، تجھ سے بڑا کوئی عزت والا نہیں بنایا، تجھ سے بڑا شرف والا کوئی نہیں بنایا۔ محبوب دیکھو انداز، محبوب تجھے محبوب بنایا ہے
اور ہر مخلوق سے بڑھ کر تجھے عزت دی ہے، تجھے شان دی ہے. اور پھر یہاں تک نہیں کہا محبوب یہ بھی سنو، میں قسم یاد فرماتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں اس بات کی کہ میں نے دنیا کو پیدا نہیں کیا ایسے نہیں کیا، میں نے دنیا والوں کو بھی ایسے پیدا نہیں کیا. کیا ہے تو کس لیے پیدا کیا؟ کہا اس لیے پیدا کیا لو اعرفہم، کہ میں دنیا والوں کو بتاؤں. کیا کروں؟ دنیا والوں کو بتاؤں محبوب جو شان تجھے میں نے دے رکھی ہے، جو تجھے عظمتیں دے رکھی ہیں، جو تجھے مقام دے رکھے ہیں، میں نے دنیا والوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تیرے مقام اور تیرے شانوں کو دکھاؤں. نہیں کیا مرتے ہو تم حضور کی شانوں پہ. اللہ نے دنیا والوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ مدہ میرے پاس جو تیرا محبوب مقام ہے ان دنیا والوں کو بتاؤں. دیکھو یار کی شان کیا ہے، دیکھو. مرحبا 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 مرحبا. دیکھو یہ ہے میرے محبوب کی شان. ایسے تو نہیں پیر مہر علی شاہ صاحب بولے اوے ایسو صورت نو میں جانا کھاں، اوے ایسو صورت نو میں جانا کھاں، اوے جانا کھاں کے جانے جہاں آکھاں، اوے سچ آکھاں کے رب دی شان آکھاں، اور جس شان تو شان سب بلیاں. ایسے نہیں بریلی کے تاج بولے اوے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، اوے جان ہے تو جہان ہے. یہ جو کچھ بھی ہے وجود مصطفیٰ سے ہے، جو کچھ بھی ہے نور مصطفیٰ سے ہے. اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کہا محبوب نہ ہوتے آدم تم نہ ہوتے، یہ فلک، یہ جنت، یہ نار، یہ سب کچھ جو کچھ بھی بنا ہے آمنہ کے لال کے نور کے جلوے سے بنا ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور کی جو تقسیم ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضور کا نور ہر شے سے پہلے ہے، اور اسی نور کا عکس اللہ پاک نے ساری کائنات میں تقسیم فرما دیا، اور اسی سے یوسف علیہ السلام کو آدھا حصہ نصیب ہوا، باقی ساری کائنات بنی. اس کو بھی وہ بابا صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سارے نور اودے نوروں، اودا نور حضوروں، سارے نور حضور دے نوروں، اور حضور کا اللہ کی عطا سے سارے نور اودے نوروں، اودا نور حضوروں، اس نو تاج عرش تو ملا موسیٰ نو کو توروں. اس کو بھی جو ملا ہے حضور سے ملا ہے. فرمایا اول الخلق کون ہے؟ حضور. تو حضور فرماتے ہیں آنا نور من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے نور ہوں، اللہ نے پہلا جلوہ مجھے بنایا ہے، اور وہ کل الخلائق من نوری، اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے. ہر شے اللہ نے مجھ سے بنائی ہے. اب اس میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو مزید کھولوں، تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے یہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت کو بیان فرمایا. یہ ہے میلاد، یہ ہے توحید اللہ کی تخلیق. دیکھو کس انداز میں ہے. ابھی تو میں جسم پاک کی طرف گیا ہی نہیں، ابھی تو نور کے جلوے بتا رہا ہوں. پھر میں ایک بات اور بتاتے چلا جاؤں کیونکہ اب ٹائم تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا. کل کا دن ہمارے لیے سبحان اللہ سب سے بڑا دن ہے، اس لیے 5-10 منٹ تھوڑے سے اوپر ہو جائیں تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ بات یاد آئی. اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نبیوں میں بھی خلق کے اعتبار سے پہلے ہوں، نبیوں میں بھی، اور بھیجنے کے اعتبار سے آخر میں ہوں. اب پہلے کیسے ہیں؟ حضور کی تخلیق پہلے کیسے ہے؟ اب یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو آدم علیہ السلام میں ڈالا گیا اور روح کو نکالا گیا، پھر حضور سے میثاق لیا گیا، اللہ نے وعدہ لیا، پھر حضور نے کہا ہاں مالک تو میرا رب ہے، تو حضور کے کہنے سے سب نے کہہ دیا تو مالک ہمارا رب ہے. وہاں بھی حضور نے مشکل کشائی کی، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، ابھی تو ان میں روح بھی نہیں پڑی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ڈالی، تو اس کا مطلب آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے؟ کہا نہیں، آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جسم اور روح کے درمیان تھے، تو حضور کی روح ڈال کر نکال لی گئی، تو حضور سے الگ وعدہ لیا گیا ہے. تو حضور تخلیق میں آدم علیہ السلام سے پہلے ہیں، باقی روحوں کو ڈالا تو آدم علیہ السلام زندہ تھے، پھر روحیں نکال کر اللہ پاک نے ان روحوں سے اقرار لیا ہے. اب یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہ نور مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں گیا اور کیا اس نے جلوے دیے، کیا کرم فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی، مجھے اجازت دیجیے۔ انداز دیکھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے۔ کس چیز کی اجازت دیجیے؟ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی تعریف کروں، میں آپ کی مدح کروں، آپ کی شان بیان کروں۔ تو پھر حضور نے اس پہ دعا دیا، آپ ہوش ہوئے، میرے پیارے چچا میرے، وہ میری تعریف کرنے آئے ہیں۔ جو حضور کی تعریف کرتا ہے حضور سے دعا دیتے ہیں، حضور اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ جب یہ ہوا تو انہوں نے پھر قصیدہ شروع کر دیا۔ جو قصیدہ شروع کیا اس میں یہ تھا کہ آپ کا نور آدم علیہ السلام پہ شیس علیہ السلام یہ منتقل ہوتا رہا، یہ صلبوں سے یہ منتقل ہوتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا واردت نار الخلیل، حضرت ابراہیم جو آگ میں داخل ہوئے، کس میں؟ آگ میں داخل ہوئے، تو پھر ان کی صلب میں انتا آپ تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں آئے تو صلب میں آپ تھے، آپ کا نور تھا۔ کیف یحترقو، تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ آگ آپ کو جلا سکے؟ کیونکہ نور مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے آگ جلا نہیں سکتی۔ اب یہ نور کی شان کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عباس مواہب الدنیا، اور حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کیسے جلاتی؟ کیونکہ ان میں تو آپ تھے، آپ کا نور تھا۔ اس نور مصطفیٰ کی برکت سے اللہ پاک نے اس آگ کو بھی ٹھنڈا فرما دیا ہے۔ اب یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ بیان فرما رہے تھے۔ تو میں نے جو عرض کیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور، وہ نور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، چلتا چلتا برکتیں دیتا رہا۔ پھر جمعرات کی رات تھی، جمعرات کی رات تھی، اور لوگوں کی بارات تھی، چرند پرند خوشیاں، بادشاہوں کے تختے الٹ گئے، گونگے ہو گئے۔ نطفہ مصطفیٰ، او پاکیزہ نطفہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہوا۔ اتنی برکتیں نازل ہوئی، اتنی سعادتیں کہ چوتھے امام اور غوث اعظم کے امام، سنیوں کے امام، امام احمد بن حنبل علیہ رحمت فرماتے ہیں جس رات نطفہ مصطفیٰ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں آیا، وہ جمعرات کی رات تھی۔ وہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ اس رات جتنی برکتیں نازل ہوئیں، جتنے کرم، جتنے ساتھ ہیں، قیامت تو آ سکتی ہے، وہ برکتیں نہیں آ سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی تو حضور کے جسم پاک کی بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی تو وہ نطفہ پاک ہے، وہ رات ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بریلی کی بات ہے۔ ہم نے کہا نہیں، سارے عاشقوں کی بات ہے، سارے مومنین کی بات ہے کہ حضور سے ہر شے کو مقام مل رہا ہے، حضور سے ہر شے کو عصمت مل رہی ہے۔ اللہ کس طرح بتا رہا ہے میرے یار آ رہے ہیں، کس طرح شان بتا رہا ہے۔ تو اس لیے ذات محترم میں نے چاہا کہ اللہ جل وعلا کی یہ شان کو واضح کریں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو میلاد ہے، کیا ہے؟ میلاد اس کے ہی ہوتا ہے جس کی پیدائش ہوتی ہے، اور خالق نور اللہ ہے، تو نور پیدا ہوا ہے تو وہ بھی مخلوق ہے، لیکن حضور مخلوق میں سے بے مثل مخلوق ہیں، اور ایسی مخلوق ہیں کہ ہر مخلوق حضور سے ہے، اور ایسی شان ہے کہ ہر شان حضور سے ہے، اور ایسا حضور کمال ہے کہ ہر کمال حضور سے ہے، ایسا فضل حضور ہے کہ ہر فضل حضور سے ہے، ایسے کرم حضور ہیں کہ ہر کرم حضور سے ہے، ایسی نعمت حضور ہیں کہ ہر نعمت حضور ہیں، ہر رحمت ایسی رحمت ہے کہ ہر رحمت حضور سے ہے، اور کوئی ایسی شان نہیں جو رب کسی کو ڈائریکٹ دے رہا ہے، رب نے جس کو بھی دی ہے یار پہ وار کے دی ہے۔ تو میں اسی شعر پہ اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب دینے والا ہے، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، یہ تقسیم کرنے والے ہیں۔
ان کا نور بھی بانٹا ہے، آگے مالک نے دونوں جہاں کی چابیاں دے دی، خزانے کی چابیاں، جس کو جو چاہیں اللہ کی عزت سے دے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو مزید محبت کی توفیق عطا فرمائے اور